رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی آواز بلند صلوات سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد درود بھیجو آواز بلند صلوات اور دیگر بلند ترین صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بھیجو محمد و آل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا. نبی اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء کے مقام، سید الشہداء کی تحریک، سید الشہداء کی وہ حماسہ و قیام، سید الشہداء کی شخصیت، سید الشہداء کا اقدام، معرکہ کربلا، سانحہ عاشوراء، وہ امت کی نجات کا سامان، وہ معاشرے میں دین کے نفاذ کا پیش خیمہ، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ بے شک قتل حسین، شہادت حسین میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی تڑپ، ایک ایسا سوز، ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا جذبہ موجود ہے جو قیامت تک کے لیے مومنین کے دلوں کو گرماتا رہے گا. لا تبردوا ابدا.
ٹھنڈا نہیں ہوگا. کربلا کی یہ داستان، سید الشہداء کا یہ قیام، یہ موومنٹ، یہ اپرائزنگ، اور آج اس کی یہ یاد، آپ کا جمع ہونا، آپ کا اکٹھا ہو جانا، فرش عزا پر آ جانا، یہ نبی اکرم کے اسی کلام، اسی فرمان کی دلیل ہے کہ سید الشہداء کا پیغام، سید الشہداء کا مقصد، سید الشہداء کا ہدف اس کی تاثیر کو کم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بڑھتی ہی رہے گی. آئندہ آنے والی صدیوں میں ذکر حسین اپنی تمام تمازت کے ساتھ آفتاب کربلا اپنی نورانیت کو بڑھا رہا ہے. اور سید الشہداء نے اس قیام کو فقط 61 ہجری کے لیے برپا بھی نہیں کیا تھا. اپنے قیام کی تفسیر خود زبان حسینی سے اس طرح ہو رہی تھی، ذاکر کربلا خود سید الشہداء قیام کربلا میں ہے، خطیب عاشوراء خود سید الشہداء قیام حسینی میں ہے. اپنے قیام کے پہلے خطیب خود امام حسین ہیں. جب مدینے سے نکلے ہیں خطبے دیتے ہوئے نکلے، جب مکہ پہنچے ہیں خطبے دے رکھے ہیں، نماز ظہر اور عصر کے درمیان خطبے دے رکھے. بس آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو جنگ ایک روز کی ہے، عاشوراء 10 محرم، لیکن 28 رجب سے یہ شروع ہونے والا قیام، یہ اپرائزنگ، یہ خروج، یہ یزیدیت کے خلاف بغاوت، یہ ظلم کے خلاف تحریک، یہ رجب، شعبان، رمضان، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 5-6 مہینے جنگ فقط ایک روز، صبح عاشور سے عصر عاشور تک چند گھنٹوں کی جنگ ہے اور چند مہینوں کا پیغام ہے. بس حسین نے پیغام کا اہتمام کیا کہ یہ کربلا کا پیغام ہر معاشرے میں جائے گا، ہر مکان میں جائے گا، ہر زمان میں جائے گا. اتنا عظیم پیغام کا اہتمام آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اگر تشیع کو، حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے، اس کے 5 فیزز ہیں. کبھی ہوتا ہے ہم چیزوں کو، حقائق کو جب سمرائز کرتے ہیں تو اس کا ایک اسٹرکچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. خود مکتب امامیہ، سسٹم آف ولایت، سسٹم آف امامت، امامیہ آئیڈیالوجی، اس کا آغاز بعثت نبی سے ہوتا ہے. بعثت، اور اس کے بعد بعثت نبی کے بعد اس کا دوسرا فیز غدیر، امامت. بعثت نبی کے بعد غدیر، اور پھر غدیر کے بعد عاشوراء. اسلام کو جب خلاصہ کریں کہ اسلام اپنے ایک مقصد، اپنے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے 5 فیزز سے گزرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو کہ خود ائمہ کے کلام کے اندر ان فیزز کو بیان کیا گیا ہے. اور اصل جو مقصد ہے، جہاں پہنچنا ہے، سوسائٹیز کو لے کر جانا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، اس کے بعد پھر امامت کا سلسلہ. یہ ایک پری پلانڈ ٹورڈز دا ٹارگٹ، ایک برنامہ، ایک پلان اور ایک منصوبہ اپنے ہدف کی جانب جا رہا ہے، جس کے یہ 5 فیزز ہیں، اور اس کو اپنے 5th فیز کے اندر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. عاشوراء اس کے مڈل میں قرار پاتا ہے، کربلا عاشوراء اس کے مڈل میں قرار پاتا ہے. بعثت نبی انسانیت کو جاہلیت سے نکال کر، اگنورنس سے نکال کر ہدایت کی دہلیز پہ لا کر کھڑا کرنا. انسان سے مسلمان تک کا سفر طے کروانا، بعثت ڈیزگنیشن نبی اکرم کی. 3 ڈیزگنیشن اولو العزم پیغمبر، خود
ختمی مرتبت کی بھی اور باقی اولو العزم پیغمبروں کی بھی اور اولو العزم پیغمبروں کے علاوہ بھی تھی. ایک شخصیت لیکن 3 ڈیزگنیشن، 3 رسپانسبلٹیز: نبوت، رسالت اور امامت. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے مکتب تشیع کے اندر کہ غدیر میں امامت کا آغاز نہیں ہوتا، غدیر امامت کے تسلسل کا اعلان ہے. مگر نبی موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم، خود قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما واذ ابتلی ابراہیم ربہ، ہم نے تمہیں مبتلا کیا ابراہیم کو، ابراہیم کے رب نے امتحانات لیے اور جب تم فاتمہن، اور جب تم امتحان میں کامیاب ہوئے، اے ابراہیم اب خدا کا ارادہ ہے میں خدا جاعلکا تمہیں قرار دے رہا ہوں امام ابراہیم کو امام بنایا، قرآن کی واضح آیت. اسی طرح اولو العزم پیغمبروں کو خدا بند مطالعہ نے امام بنایا. یہی نبی، اس کی 3 ڈیزگنیشنز ہیں. یہی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. یہ 3 ٹائٹلز ہیں اور تینوں ٹائٹلز ڈیفرنٹ رسپانسبلٹیز رکھتے ہیں. خدا سے دین لینے میں یہ ایک ہی شخص نبی ہے. نبا عربی میں ایک عظیم پیغام کو کہتے ہیں، بہت عظیم پیغام جو دریافت کیا جاتا ہے، ایک ہولی میسج، ایک گریٹ میسج، اس کو نبا کہتے ہیں. جو لیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں اور یہ ڈیزگنیشن نبوت قرار پاتی ہے. خدا سے دین لینے میں یہی شخص نبی ہے. وہ دین جو خدا سے لیا ہے وہ سوسائٹی کے اندر ابلاغ کرنا، پہنچانا، بھیجنا، تبلیغ کرنا، سوسائٹی تک اسی پیغام کو پہنچانا. اس میں میسنجر ہے، اس میں پیغمبر ہے، پیامبر ہے، رسول ہے. یہ تینوں ایک ہی لفظ ہے. رسالت، ارسال کرنا، بھیجنا، اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اسی پیغام کو جو بحیثیت نبی خدا سے لیا ہے، خدا اور لوگوں کے درمیان نبی، اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں رسول ہے. اب یہ پیغام فقط پہنچانا نہیں ہے، اس پیغام کو سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکٹو رسپانسبلٹی اسی نبی کی ہے. اب اس کو نافذ بھی کرنا ہے، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے سوسائٹی میں. صرف پہنچانا کافی نہیں ہے. قرآن کا گھروں میں رکھا ہونا اس گھر کے اندر قرآن کو نافذ نہیں کرتا. اب یہ قرآن پہنچا، اب اسی کو سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اس ڈیزگنیشن کو امامت کہتے ہیں. بس نبوت و رسالت و امامت ختمی مرتبہ تک ایک ہی نبی کو 3 ڈیزگنیشنز ملتی تھی اور یہ تینوں مختلف رسپانسبلٹیز. جیسے ایک ہی شخص ایک گھر کے اندر، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ایک ہی گھر میں یہ جو باپ ہے یہ کسی کا بھائی بھی ہے، کسی کا باپ بھی ہے اور کسی کا بیٹا بھی ہے. اسی گھر میں ایک فرد ہے، 3 ڈیزگنیشنز ہیں اس کی، 3 انٹروڈکشنز ہیں اس کے، اور 3 انٹروڈکشنز 3 رسپانسبلٹیز اس کے اوپر لے کر آتے ہیں. اب سوشل پیتھولوجی کے اندر معاشرے کے جو امراض ہیں اس کی تشخیص کے اندر کہ معاشروں میں کیا مشکل ہوتی ہے، اگر معاشرے کو نبی مل جائے، معاشرے کو رسول مل جائے لیکن معاشرے کو امام نہ ملے، یہ معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے. بس کربلا اس بیماری کو تشخیص دینے کا اہتمام ہے. بس غدیر میں اس رسول نے کہا تھا ختم رسالت ہو رہا ہے، ختم نبوت ہو رہا ہے، لیکن ختم امامت کا اعلان نہیں ہوا. اب اس معاشرے کو رسول مل گیا، اس معاشرے کو پیغام مل گیا، اس معاشرے کو شریعت مل گئی، اس معاشرے کو دین مل گیا، لیکن دین پہنچانا کافی نہیں ہے. اے رسول، آپ کے بعد بھی معاشرے آئیں گے، آپ کے بعد بھی انسان آئیں گے، آپ کے بعد بھی سوسائٹیز ہوں گی، آپ کے بعد بھی حکومت ہوگی، آپ کے بعد بھی پولیٹکس ہوگی، آپ کے بعد بھی حاکم ہوگا، آپ کے بعد بھی معاشروں کو ہدایت کی ضرورت ہے. اگر ان کے گھر میں ہدایت رکھی رہ گئی اور یہ نافذ نہیں ہوئی، اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئی، ایسا فساد اس معاشرے میں آ جائے گا. اگر امام کو حکومت نہ ملے، یزید کو حاکمیت کا
موقع مل جاتا ہے، یزید پر سر اقتدار آ جاتا ہے۔ بس عاشورہ معاشروں میں امامت کو لوٹانے کا اہتمام تھا، اسی لیے سید الشہداء فرماتے ہیں اپنے کلام میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ان کے اندر ایک ایسا فساد آ گیا ہے، ایک ایسی مشکل آ گئی ہے جس نے ان سے اسلامک گورننس لے لی ہے۔ ان کے پاس رسول کا پیغام ہے، رسالت اور نبوت تک کا سفر طے کیا ہے، یہ امامت سے رضاکارانہ طور پر یا جاہلیت کے نتیجے میں امامت سے دور ہو گئے۔ بس یہ معرفت ضروری تھی، اس معرفت کے لیے سید الشہداء نے 6 مہینے پیغام دینا شروع کیا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کی عید۔ صاحب دیکھیں جنگ ایک دن، میں نے کہا نا ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹے، عسکری جنگ چند گھنٹے، لیکن جس کو میں اگر آج کی ٹرمینالوجی میں کہوں جس کو ہم سافٹ وار کہتے ہیں، سافٹ وار 6 مہینے لڑی گئی ہے، ہارڈ وار چند گھنٹے لڑی گئی ہے۔ سید الشہداء نے سافٹ وار سے کام شروع کیا، جنگ نرم، لوگوں کے اذہان کو تیار کرنا، ان کو بتانا معاشرہ مریض ہے، معاشرہ بیمار ہے، ایک طبیب الہی کے طور پر۔ اور اپنے کلام کے اندر سید الشہداء کا پورا کلام الحمدللہ، اب یہ کتاب سید الشہداء کی مکمل زندگی کے کلام کی چھپی ہے۔ بندہ حقیر نے اسے عربی کے اندر دیکھا تھا، فارسی کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انسائکلوپیڈیا آف امام حسین، امام حسین کا مکمل انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف عربی کے اندر ہم کہتے ہیں، دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا۔ سید الشہداء کا بچپن سے لے کے جو کلام سید الشہداء نے جہاں جہاں جس سے ملاقات کی، کس سے بات کی، کس سے کیا کہا، وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے سید الشہداء نے سافٹ وار کیسے لڑی ہے، کہ یہاں پہ تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، یہاں پر ذوالفقار کلام سے جنگ ہوگی، ذوالفقار قلم سے جنگ ہوگی، ذوالفقار کتاب سے جنگ ہوگی، ذوالفقار بیان سے جنگ ہوگی۔ منبر حسینی خطابت سید الشہداء کی اسی وراثت کا نام ہے۔ اپنے اپنے معاشرے میں ذوالفقار پیغام کربلا لے کر منبر پر آ کر لوگوں میں شعور حسینی کو بلند کرنا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کیونکہ لوگوں کو جو چیزیں وہاں پہ اس معاشرے کے اندر موجود تھی جیسی تھی ویسی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بڑا سوسائٹیز کے اندر ایک بہت بڑی بیماری، سوشل پیتھولوجی کے اندر کوئی چیز جیسی ہو ویسی نظر نہ آئے۔ بعض اوقات عجلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کوئی اور ایکسٹیریئر ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی مثال علامہ اقبال کے استاد مولانا رومی، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال کو اقبال بنانے والے مولانا رومی ہیں۔ پیر رومی خاک را اکسیر کر، علامہ اقبال فرماتے ہیں پیر رومی ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا، خاک سے مجھے جو قیمتی بنایا ہے وہ پیر رومی نے بنایا۔ آپ کی بڑی زبردست مثالیں سوسائٹی کے حقائق کو بتانے کے لیے، بہت اچھی مثال کہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم کربلا اور عاشورہ کی موومنٹ پر، ہمارا موضوع حسینی طرز زندگی ہے، ہم نے کربلا کو، سید الشہداء کے پیغام کو، اس قیام کو، اس موومنٹ کو ایک لائف اسٹائل کے طور پر دیکھنا ہے۔ اور یہ نگاہ سب نے کربلا کے بارے میں نہیں کی، کسی نے کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ کہا، آپ نے بھی دیکھا سنا۔ ہر شخص کی جتنی ظرفیت تھی اس نے اپنی ظرفیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور اپنی اہلیت کے مطابق کربلا کو ڈیفائن کیا، اور کربلا کو سمجھے، بات سمجھے کربلا، عاشورہ یہ ایک بزم ہے، ایک تہوار ہے، ہر سال اس کا تذکرہ کرنا ہے، مجلس میں آنا ہے، آنسو بہانے ہیں، ماتم کرنا ہے، رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ 8 ربیع الاول کو خداحافظ کہہ کے چلا جانا ہے، پھر اپنی زندگی میں ویسے ہی مشغول ہو جانا ہے، اور جو سوسائٹی ہمیں بنا کے دی گئی ہے اسی سوسائٹی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں گے، پھر اگلے سال محرم کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ایک تہوار ہوتا ہے، جیسے ایک بزم ہوتی ہے، جیسے ایک رسم ہوتی ہے، ریچولز ہوتے ہیں۔ کربلا ریچولز نہیں ہے،
کربلا رسم نہیں ہے, کربلا بزم نہیں ہے, کربلا رسم ہے, کربلا نظام ہے, کربلا طرز حیات ہے, کربلا مکمل زندگی کو گورننس کرنے کی طاقت رکھتی ہے. کربلا 2 مہینے کا برنامہ نہیں دیتی, 2 مہینے کی پلاننگ نہیں دیتی. کربلا مکمل طرز زندگی, حیات زندگی ہے. یہ ایک نگاہ ہے کربلا کے بارے میں. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنے بچپنے میں, اپنی جوانی میں, اپنے بچپنے میں کبھی کربلا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. خدا شاہد ہے, بچپنے میں کربلا کے بارے میں یہی نگاہ تھی. ایک موسم آنا ہے, بعض اوقات یہ ورڈ یوز بھی کرتے ہیں کہ ابھی محرم کا سیزن ہے, عزاداری کا سیزن ہے, ابھی کچھ ہمیں ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے, سم ریچولس ہمیں پرفارم کرنے ہیں, اس کے بعد ایک سیزن ہے, ایک ٹائم ڈیوریشن ہے, ٹائم ڈیوریشن کے بعد ختم, پھر ہم اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. سید الشہداء کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ جب در حسین پر آ جاؤ تو اس کے بعد اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاؤ. حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ آ گئے تو اب طرز زندگی مجھ سے تبرک میں لے کر جاؤ, اب نظام زندگی مجھ سے تبرک میں لے کر جاؤ. تبرک میں فقط سید الشہداء پانی نہیں پلا رہے, سید الشہداء فقط تبرک میں کھانا نہیں کھلا رہے, بلکہ سید الشہداء دلوں کے لیے معرفت کا تبرک کرتے ہیں, اور رہتی دنیا تک کے لیے اس تبرک کو پہنچانے کا, اس تبرک کو پھیلانے کا انتظام عزاداری ہے سید الشہداء میں, مجلس سید الشہداء ہے. آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا. اس فرش عزا پر آنا, ہمارے استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے مجھ جیسا گناہگار بارگاہ حسینی میں آ کیسے گیا. اتنی عظیم یہ فرش عزا, انکا بالمقدس الوادی الطوعا, جیسے کہا موسیٰ کو کہ یہ ایک مقدس وادی ہے, اے موسیٰ جوتیاں اتار کر آؤ. فرش عزا کسی وادی مقدس سے کم نہیں ہے. وہ جیسا گناہگار جس کے شب و روز کربلا کے پیغام سے بہت دور گزر رہے ہیں, یہ حسین کا کرم ہے کہ مجھے فرش عزا پر آنے کا اذن مل گیا. یہ حسین کی نوازش ہے کہ مجھ جیسے کو قبول کر لیا. بس ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مجلس ہو رہی ہے, جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں, ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز اس کی سراؤنڈنگ کے اندر گھروں میں موجود ہیں. ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز. اگر 100 ہیں, کم از کم 2000 مومنین, کم از کم 200 مومنین اگر ہیں تو 2000 مومنین اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اور ممکن ہے وہ بھی کسی فرش عزا پر موجود ہو. لیکن مجھے اپنے اوپر یہ فخر ہو کہ حسین نے اپنے مدرسہ عشق میں مجھے آنے کی توفیق دی ہے. اب یہ شکر بھی اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے کہ وصول پیغام حسین اور کربلا کی طرف یہ نگاہ کرنا, کربلا کو ایک اور نگاہ سے دیکھنا, حسینی طرز زندگی کی نگاہ سے. اور یہ خود موضوع کیسے نکلتا ہے؟ یہ موضوع کربلا کی ایک خاص معرفت کے نتیجے میں نکلتا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاپک کے بارے میں بہت حساس تھے کہ مجھے چیزیں ویسی نظر آئیں جیسی وہ ہیں. نبی اکرم کی بہترین دعا, اللہم ارنا الاشیاء کما ہی, خدا مجھے چیزوں کو ایسا دکھا جیسی وہ ہیں. چونکہ اگر چیزیں ویسی نظر نہ آئیں جیسی وہ ہیں تو ہمارے ایکشنز اور ری ایکشنز چینج ہو جاتے ہیں. فرض کریں ایک سانپ اگر کمرے کے اندر ہو اور آپ کو رسی نظر آ رہا ہو تو آپ اس سے اپنا ڈیفینسو سسٹم ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, ڈیفینسو میجرز نہیں لیں گے, دفاعی تدبیر نہیں کریں گے آپ, چونکہ ہے وہ سانپ لیکن آپ کو رسی نظر آ رہا ہے. تو اسی نقطے سے کربلا کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو کربلا فقط بزم نظر آئے, رسم نظر آئے, تہوار نظر آئے, یہ کربلا سوسائٹیز کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس کی مثال خود ایک ملک کے اندر 70 سال سے ہونے والی عزاداری اور اس پر 70 سال سے آنے والے
ظالم حکمران بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی 70 سال سے ہونے والی عزاداری کیا عزادار کو حاکم بنا سکی؟ کیا حسینیت کو حاکمیت دے سکی؟ کیا طرز حکومت حسینی امپلیمنٹ کر سکی؟ اس کا مطلب حتماً یہ عزاداری چند مہینے سید الشہداء کا نام لیا جا سکتا ہے، بلکہ اس عزاداری کو خود کسی ظالم سے مجلس کی اجازت بھی لینی پڑ سکتی ہے. ایسے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ظالم کوئی فاسق، اس سے پوچھنا پڑتا ہے میں یہاں مجلس کر سکتا ہوں، میں یہاں سے یہاں تک جلوس نکال لوں، چونکہ فرش عزا حسینی ہے لیکن عرش عزا حسینی نہیں ہے. سایہ عزاداری حسینی نہیں ہے. حسین فقط فرش عزا کو پاک نہیں کر رہے تھے، وہ مصر میں، وہ شام میں، وہ کربلا میں، وہ مکے میں، وہ مدینے میں، وہ کوفے میں فرش عزا کے ساتھ ساتھ عرش عزا کو پاک کرنے کی حسینی تدبیر کر رہے تھے. بس حسینیت دونوں چیزوں کو پاک کرنے کا نام ہے. معرفت ضروری ہے، چیزیں ویسی ہی نظر آئیں جیسی وہ ہیں. مولانا رومی کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ مولانا رومی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، یہ اسلام شناسی کے اندر بھی ہے کہ ہم اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں. اسلام ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ اسلام ہماری نگاہ میں فقط عبادات، فقط اخلاق، فقط آداب، فقط عقائد، یہ ٹوٹے سیگمنٹس ہیں. نہ، اسلام ہماری نگاہ میں ایک پورا سسٹم آف لائف، سسٹم آف گورننس، اکنامیکل سسٹم، فائنینشیل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم. اگر اسلام ہماری نگاہ میں یہ سب کچھ ہو تو پھر مجھے عدالتی نظام برطانیہ سے کیوں لینا پڑتا ہے؟ اگر اسلام تعلیمی نظام بہترین دیتا ہو تو پھر مجھے آکسفورڈ کی جانب کیوں جانا پڑتا ہے؟ اگر صادق آل محمد تمام علوم کے وارث اور تمام علوم کی اوریجن ہے، یہ میری نگاہ ایجوکیشن، تعلیمیات، ایکیڈمکس کے اوپر کیسی ہے کہ اہل بیت کے علاوہ بھی علم حاصل کرنے کی کوئی جگہ مجھے نظر آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے. پھر میں اپنا پولیٹیکل سسٹم، فرانس کی لبرل ڈیموکریسی یا کنگڈم شپ، بادشاہت، آمریت، پھر میں ان اسلامی ممالک کے اندر ان کا کیا کام ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو بتاتا ہے کہ اسلام کے اوپر وہ نگاہ نہیں ہوئی، اسلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. اسلام کو چند عبادتوں کے اندر، عقائد کے اندر، ایمان کے اندر، ریچولز کے اندر، جو اقبال کہتے تھے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، امت اسلامی گیسوئے دجلہ و فرات سے اقبال کی مراد وہی امت اسلامی کا گیسو الجھا ہوا ہے، لیکن کوئی حسین سلجھانے والا وہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ وہ اشعار ہیں اقبال کے کہ جو اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں، جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس کو ہم تکرار کریں. کشتی نجات ہمارے پاس موجود ہے، میں کشتی نجات کو دیکھ رہا ہوں، کشتی نجات کی منقبت پڑھ رہا ہوں، کشتی نجات کا نوحہ پڑھ رہا ہوں، کشتی نجات پر خطابت کر رہا ہوں، کشتی نجات کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن چونکہ خود نجات یافتہ نہیں ہوں، ظلمت کی دلدل میں ہونا بتا رہا ہے، کشتی نجات میں سوار نہیں ہوں. اور یہ سوار تب تک نہیں ہو سکوں گا جب تک سسٹم حسین سے نہ لوں، طرز زندگی حسین سے نہ لوں، آئیڈیالوجی حسین سے نہ لوں، نظریہ حسین سے نہ لوں، مکمل زندگی حسین سے نہ لوں. اس لیے حسینی طرز زندگی. وہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ تھا، ایک ہاتھی ایک اندھیرے کمرے کے اندر رکھا گیا، اور مولانا رومی کہتے ہیں اس ہاتھی کو کمرے کے اندر رکھا گیا، اندھیرا کر دیا گیا، ایک کے بعد ایک شخص کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں
اور اندر جائیں اور اس ہاتھی کو, اندھیرا ہے, نظر تو آپ کو کچھ نہیں آئے گا, آپ نے بس ہاتھ لگا کر بتانا ہے کہ آپ نے اندر کیا دیکھا ہے, کیا چیز, کیا حقیقت اس کمرے میں موجود ہے. اب ایک شخص جاتا ہے, اس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ پڑتا ہے, ہاتھی کی سونڈ پہ ہاتھ پڑتا ہے, جلد بازی کے اندر بس کہتا ہے وہ سونڈ پہ ہاتھ پڑ گیا, دیکھا ایک پائپ سے لٹکا ہوا ہے, جلدی سے واپس آتا ہے, آ کے بتاتا ہے وہ کمرے کے اندر جس میں اندھیرا ہو رہا ہے نا, اس کمرے کے اندر ایک پائپ لٹکا ہوا ہے. کہتے ٹھیک ہے آپ سائڈ پہ آ جائیں, آپ کا ہم نے جو آپ نے سجیسٹ کیا, آپ نے دیکھا, کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے لگ رہا ہے پائپ ہے اس کے اندر, آپ آ جائیے. ایک اور کسی کو بھیجا, اس نے جا کے دیکھا کہ اس کا ہاتھ پاؤں پہ پڑا ہاتھی کے, ستون نما, اس کو لگا پلر ہے کوئی, تھوڑا سا سائڈ میں کیا ایک اور پاؤں نظر آیا ہاتھی کا, جو 4 پلر دیکھے. اس نے کہا کمروں میں یا بڑے ہالز میں ایسے پلر ہوتے ہیں. جلدی سے واپس آیا, آ کے بتایا وہ کمرے کے اندر اصل میں 4 پلرز ہیں, جس میں اندھیرا ہو رہا ہے 4 پلرز ہیں. کہا ٹھیک ہے آپ کا آنسر بھی نوٹ کر لیا, آپ بھی سائڈ پہ آ جائیے. ایک اور شخص اندر جاتا ہے, اتفاق سے اس کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں کے اوپر پڑتا ہے. اس جیسے دیکھا وہ کان ہلا رہا ہے اور وہ پردہ سا ہے, ہوا آ رہی ہے. اس نے باہر آ کے بولا کہ کوئی پردہ ہے جو پنکھا نما سا ہے اور ہوا دے رہا ہے, وہ پردہ لگا ہوا ہے, دوسری طرف بھی ہے, 2 پنکھے ہیں. واپس آتا ہے, آ کے بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب بھی نوٹ کر لیا گیا, آپ بھی سائڈ پہ آ جائیے. پھر ایک اور شخص جاتا ہے, اس کا ہاتھ, بڑی لمبی داستان ہے, میں مختصر کروں کہ اس کا ہاتھ ہاتھی کی دم پر پڑتا ہے, وہ دیکھتے جھاڑو نما کوئی چیز ہے, تو واپس آ کے بتاتا ہے میں نے دیکھا ہے کوئی جھاڑو ہے الٹی لٹکی ہوئی ہے. واپس آتا ہے. اب ان سب کے جوابات دیکھتے ہیں, ہمارا مولانا رومی یہ حقیقت وہاں بتاتے ہیں. یہ جو انہوں نے ہاتھی شناسی کی ہے, یہ تو انہوں نے ہاتھی کو پہچاننے کی کوشش کی, لیکن کسی کو فقط سونڈ نظر آئی, کسی کو فقط پلر نظر آیا, کسی کو فقط جھاڑو نظر آئی, کسی کو پائپ نظر آیا, کسی کو پردے نظر آئے. مولانا رومی کہتے ہیں اسلام اور اسلام کی مختلف ریالٹیز کے ساتھ اسلام شناسوں نے, یعنی میں اپنی زبان میں کہوں جیسے کربلا شناسوں نے کچھ اس طرح کی کربلا شناسی کی. بس ایک پہلو دیکھا اور جلد بازی میں باہر آ کر بتا دیا کربلا یعنی ماتمداری, کربلا یعنی نوحہ خوانی, کربلا یعنی خطابت, کربلا یعنی علمداری. لیکن اگر اس کے پاس حوصلہ ہوتا, اس کے پاس ثبات ہوتا, اسٹیبلٹی ہوتی, تھوڑا ٹائم دیتا, جب پاؤں پہ ہاتھ پڑا تھا تھوڑا سا سون کو بھی دیکھ لیتا, تھوڑا سا دم کو بھی دیکھ لیتا, تھوڑا سا کانوں کو بھی دیکھ لیتا. جب یہ 4-5 چیزیں دیکھ لیتا, ٹائم لگاتا, زحمت کرتا, محنت کرتا, جلد بازی نہیں کرتا باہر آ کر بتانے کی, تو مجموعی طور پہ ان ریالٹیز کو دیکھ کر اس کو نہ جھاڑو کہتا, نہ پلر کہتا, نہ پائپ کہتا, نہ پردے کہتا, بلکہ کہتا میں نے اندر ایک حیوان دیکھا ہے جس کا نام ہاتھی ہے. مولانا رومی کہتے ہیں اسلام اور اس کی ریالٹیز کے ساتھ یہ ہوا ہے. بعض نے اسلام کے اندر فقط احکام دیکھے, بتایا اسلام احکام ہے. بعض نے عقائد دیکھے, بتایا اسلام عقائد ہے. بعض نے اخلاق میں دلچسپی لی, کہا اسلام فقط اخلاق ہے. بعض نے اسلام کے اندر تلاوت دیکھی, قرآت دیکھی, ان کا فقط یہ تجوید, قرآت یہ اسلام ہے. لیکن اقبال وہ اسلام شناس ہے. اقبال نے کہا کہ میں نے جو اسلام پڑھا, میں نے جو اسلام سمجھا, وہی چیز جو بعد میں آگے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بتائی کہ اسلام ناب محمدی, درود بھیجے محمد والے محمد, کہ اسلام کے تمام کمپریہنسو ڈائمنشنز کو دیکھنا, تمام ڈائمنشنز کو دیکھنا اور اس کے بارے میں کمپریہنسو رائے قائم کرنا, ایک مجموعی اس ریالٹی کو دیکھ کر بتانا اسلام اس طرح کی حقیقت ہے. اسی اسلام کے اندر کربلا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اس کی دلیل میں نے آپ کو دی. جو معاشرہ بھی کربلا کو ایز اے سسٹم لے گا, کربلا کو ایز اے لائف اسٹائل لے گا, کربلا کو ایز اے آئیڈیالوجی لے گا, تو ایسا نہیں ہوگا اس معاشرے کے اندر ان کا تعلیمی نظام کوئی اور چلا رہا ہوگا, حکومتی نظام کوئی اور چلا رہا ہوگا, عدالتی نظام کوئی اور چلا رہا ہوگا, اسی طریقے سے ان کا اقتصادی نظام کوئی اور چلا رہا ہوگا, اور سید الشہداء فقط ثواب لینے کے لیے کہ سید الشہداء کا ذکر کر کے چند آنسو بہا کے میں ثواب لے لوں اپنی انڈیویجول لائف, یا چند افراد جو ہے وہ اپنے لیے آخرت کا سامان کر لیں. یہ بہت تلخ حقیقت ہے, لیکن اس کو بتانا ضروری ہے.
کیا آپ خود اس چیز کو سوچیں, اگر خود مجلس عزا برپا کرنا کربلا کا مکمل ہدف یہ ہوتا, نوحہ خوانی کرنا, مجلس عزا کرنا, اس پہ تھوڑا غور کریں. اگر یہ ہوتا, آپ خود بتائیں, خود بانی عزا سید الشہداء خود امام حسین, کیا ان کے لیے جب یزیدیت برسر پیکار تھی, کیا مجلس کرنا کوئی مشکل بات تھی؟ کیا ایک فرش عزا بچھانا کوئی مشکل بات تھی؟ یہ تو بڑا آسان کام تھا, بلکہ اس کے لیے تو روضہ رسول کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. بہترین مجلس تو خود مسجد نبوی میں ہو سکتی تھی. سید الشہداء خود مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت علی اکبر سے کہتے آپ نوحے کی تیاری کریں, حضرت قاسم سے کہتے آپ ماتم کی تیاری کریں, بیویوں سے کہتے خواتین کا اہتمام ہو, بنی ہاشم کو جمع کرتے کہ غم علی میں, غم سیدہ میں, اپنے بابا کے غم میں, اپنے بھائی کے غم میں, اپنی مادر کے غم میں. سید الشہداء یہ بہت آسان کام تھا کہ فرش عزا پر ذکر علی کر کے چلے جاتے. لیکن علوی لائف اسٹائل, فاطمی لائف اسٹائل, حسنی سسٹم اس کی بات نہ کرتے, نبوی سسٹم اس کی بات نہ کرتے. مجلس عزا کرانا ہوتا ہے, یہ بہت آسان کام تھا سید الشہداء کے, لیکن سید الشہداء نے یہ کام نہیں کیا. سید الشہداء نے سوسائٹیز کی ویلیوز کو آ کے اس کے اوپر بات کی, جس میں سے ایک ویلیو یہی عزا, غم, جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل بات ہوگی. ہر شخص جو بھی رہن سہن کے اندر, ہر شخص کا کوئی غم ہے, اور یہ ہم لفظ سنتے ہیں اردو کے اندر, اہل ادب تشریف فرما ہے, ہم و غم, یہ ان کا ہم و غم ہے. ان کا ہم و غم مثلا گاڑیاں ہیں, ان کا ہم و غم بچے ہوتے ہیں, ان کا گیمز ہیں. یہ جوان ہے, اس کا ہم و غم تفریح ہے, یا مثلا ایڈونچر ہے, اس کا ہم و غم یہی ہے, بس یہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ آج میں یہاں گھومنے جا رہا ہوں, ٹورزم ہے ہم و غم. بعض کا ہم و غم ہے اسٹائل, فیشن, کپڑے, ہم و غم اسی میں لگا رہتا ہے. کبھی اپنے بال بنا رہا ہے, کبھی اپنے آپ کو تیار سورا ہوا دیکھ رہا ہے, اپنی پکچرز لے رہا ہے, سیلفیز لے رہا ہے. لیکن اس کا ہم و غم یہی ہے, بس پکچرز ہی لیتے رہتا ہے, فوٹوز لیتے رہتا ہے. یہ ورڈ بڑا اہم ہے, ہم و غم, کیونکہ دونوں ورڈ ہم عربی کا ورڈ ہے. ہم عربی کے اندر جس کو ہم اردو میں ہمت بھی لیتے ہیں. ہم ہر وہ چیز جو مجھے زندگی میں چاہیے, جو میرا مطلوب ہے, آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو میرا مطلوب ہے, جو میں چاہتا ہوں, جو میرا مقصود ہے, جو میرا ٹارگٹ ہے, اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے زندگی میں؟ اگر آپ کو دنیا چاہیے, آپ کا ہم دنیا ہے. آپ کو آخرت چاہیے, آپ کا ہم آخرت ہے. آپ کو خدا چاہیے, آپ کا ہم ہمت, ارادہ خدا ہے. آپ کو مادیت چاہیے, مادی زندگی چاہیے, آپ کا ہم یہ ہے. اور غم کیا ہوتا ہے؟ غم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آپ کا ہم ہے, اگر آپ نے ابھی اسے حاصل نہیں کیا, آپ کو گاڑیاں چاہیے, ابھی آپ کے پاس گاڑیاں نہ ہوں, آپ کو بینگلو چاہیے, آپ کے پاس بینگلو نہ ہو, اس بینگلو کا نہ ہونا جو آپ کا اور اس بینگلو کا فاصلہ ہے, آپ کا اور اس بینک بیلنس کا فاصلہ ہے, آپ کا اور اس ثروت کا فاصلہ ہے. جس چیز کا ہم ہوتا ہے, اس سے دوری دل کے اندر غم ایجاد کرتی ہے. بس جو بھی آپ کا مطلوب ہے, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کو پسند ہے, اس سے دوری کا نام غم ہے. اور یہ دونوں چیزیں دل میں ہوتی ہیں. دل کو خداوند متعال نے اسی ہم و غم کے لیے بنایا ہے. بس جس کا جو ہم ہے, اس کا وہی غم ہے. اگر آپ کا ہم دنیا ہے, تو آپ کا غم بھی دنیا ہے. اگر آپ کا ہم مادیت ہے, آپ کا غم بھی مادیت ہے. اگر آپ کا ہم لذت ہے, آپ کا غم بھی لذت ہے. اگر آپ کا ہم آسائش ہے, آپ کا غم بھی آسائش ہے. بس یہ جو ہم کہتے ہیں غم حسین, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہم اور غم کا الہی مفہوم ہے کہ سید الشہداء کو کیا غم تھا. جو چیز سید الشہداء کو نکال رہی ہے, جو چیز سید الشہداء کو اکسا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, موومنٹ کرواتی ہے. عام عزادار سے جب پوچھتے ہیں غم حسین کیا ہے, میں نے جو اکثر ہم نے سیمینارز کے اندر, اپنی ورکشاپس کے اندر جو جوانوں سے زیادہ اس چیز کے بارے میں پوچھا, تو اکثر نے وہ جو 10 محرم کو ایک دن کے اندر جو کچھ ہوا, اکثر نے اس کو بیان کیا اور کہا کہ غم, کیونکہ جو عزاداری کا ہمارا ورڈ ہے عزادار, دار یعنی کسی بھی چیز کا صاحب ہونا, مالک ہونا. کوئی چیز میرے پاس ہو, اگر میرے پاس زمینیں ہیں, میں زمیندار ہوں. میرے پاس کسی کام کا ٹھیکہ ہے, کچھ کام کرنا ہے, مجھے ٹینڈر ملا ہے, ٹھیکہ ملا ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار ہے. یہ سب کسی کے پاس غم ہو, اس کو کہتے ہیں عزادار. عزا غم, عزادار.
اب میرا ایک سوال جو کہ آج اس کو سوال کی حد تک رکھوں گا, کل میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑا سوچیں اور اس کے بعد کل ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل سے. سید الشہداء خود بھی عزادار ہیں, غم علی میں, غم سیدہ میں, غم حسن مجتبیٰ میں, اپنے بھائی کے غم میں, خود نبی اکرم کے غم میں خود بھی عزادار ہیں, اور ہم بھی سید الشہداء کے عزادار ہیں. بس ایک غم, ایک درد حسین ابن علی کا ہے اور ایک درد میرا ہے, مجھ عزادار کا. میں اس حسین ابن علی کی عزا کی وجہ سے عزادار ہوں. اب مجھے دیکھنا یہ ہے میرے دل میں جو غم ہے, میرے دل میں جو درد ہے, میرے دل میں جو سوگ ہے اور جو حسین کے دل میں سوگ ہے, آیا اس میں کتنی میچنگ ہے. حسین بھی عزادار ہیں, میں بھی حسین کا عزادار ہوں, حسین بھی اپنے بابا کے عزادار ہیں. میں جب کہتا ہوں میں عزادار ہوں, مجھ سے جب وجہ پوچھی جاتی ہے تمہاری عزا کی کیا دلیل ہے, کس دلیل سے حسین کے عزادار ہو, میں کہتا ہوں کہ جو کچھ امام حسین کے بچوں کے ساتھ ہوا, اہل بیت کے ساتھ ہوا, وہ سید الشہداء کے ساتھ ہوا, انصار کربلا کے ساتھ ہوا, جو کچھ میدان کربلا میں ہوا, اس ظلم کے اوپر میں عزادار ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا حسین بھی اسی غم میں عزادار ہے؟ کیا حسین کو کربلا میں یہی غم لے کر اٹھاتا ہے؟ کیا حسین سے مکہ یہ غم چھڑا رہا تھا؟ ہمیں پتہ ہے اس کا جواب نفی میں ملے گا, نیگیٹو ملے گا, کیونکہ سید الشہداء اگر اس غم میں عزادار ہوتے تو قیام تو 28 رجب کو کر رکھے گئے, 6 مہینے پہلے جب سکینہ سالم ہے, علی اکبر سالم ہے, جناب قاسم موجود ہیں, بھیا کی نشانی ساتھ ہے. بس سید الشہداء کسی اور غم میں عزادار ہے, بس وہ کوئی اور غم ہے جو غم حسین ہے, جو حسین کو مدینہ چھڑواتا ہے. مجھے اس ڈسٹنس کو کور کرنا ہے تاکہ پھر یہ عزادار اگر اسی غم میں عزادار ہو جس میں حسین عزادار ہیں تو یہ عزادار بن جاتا ہے ہم درد حسین, ہم غم حسین. میرا اور حسین کا غم ایک ہو جائے گا, میرا اور حسین کا درد ایک ہو جائے گا, اور جب میرا اور حسین کا درد ایک ہوگا تب میں حسین کا لائف اسٹائل اپنانے کے لیے موٹیویٹ ہوں گا. یہ ضروری ہے کیونکہ عمل ہم سب کرتے ہیں, ہمیں صرف اپنے عمل کی طرز کو تبدیل کرنا ہے. عمل اور طرز عمل میں بہت شارٹ سا ڈفرینس ہے. آپ جانتے ہیں, آپ سب لوگ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بیٹھنے کی طرز سب کی ڈفرینٹ ہے. سب اپنے کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو جس کے اندر کمفرٹیبل ہے, تاکہ اس کی توجہ, کنسنٹریشن وہ ڈیوائڈ نہ ہو, کنسنٹریشن اس کی سسٹین رہے. اب بیٹھنے کا انداز مختلف ہے. یہ بیٹھنا عمل ہے, جو جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے یہ طرز عمل ہے. بہت سمپل. باتیں کرنا, ہر شخص بات کرتا ہے, بات کرنا عمل ہے. کون کس طریقے سے بات کرتا ہے یہ اس کا طرز عمل ہے. کپڑے پہننا عمل ہے, ہر شخص اپنے حساب سے کپڑے پہنتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹائل سے کپڑے پہنتے ہیں, یہ اس کا طرز عمل ہے. ہر شخص بال بناتا ہے, سنوارتا ہے اپنے آپ کو بالوں کے حساب سے. یہ جو ہیئر کٹنگز کے ڈفرینٹ اسٹائلز ہیں یہ اس کا طرز عمل ہے. کسی بھی عمل کے بارے میں یہی 3-4 کوسچنز ہوتے ہیں. یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے, یہ عمل کون کر رہا ہے, یہ عمل کب ہو رہا ہے, اور یہ عمل کیسے ہو رہا ہے. یہ عمل کون کر رہا ہے, عمل کرنے والا. یہ عمل کیسے ہو رہا ہے, یہ طرز عمل کیسے ہو رہا ہے, کیسے اس عمل کو کیا جائے. اس کو ہم اس عمل کا میتھڈ کہہ سکتے ہیں, اس کی روش کہہ سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ اس کو کہتے ہیں, اور ہم عام زبان میں اسٹائل اس کو کہتے ہیں, طرز عمل. اور یہ عمل کیوں ہو رہا ہے, کربلا کیوں ہوئی, اس کے 2 جواب ہوتے ہیں. ہمیشہ جب بھی کیوں کا ورڈ ہم کسی بھی ریالٹی کے لیے دیتے ہیں تو کیوں فقط ایک وہ نہیں رکھتا, کیوں کی 2 ڈائمینشنس ہیں. جیسے میں آپ سے کہوں گا آپ فرش اعظم پر کیوں آئے ہیں, تو ایک اس کیوں کا جواب ٹارگٹ سے ملتا ہے, اور ایک اس کیوں کا جواب موٹیویشن سے ملتا ہے. بعض اوقات ٹارگٹ اور موٹیویشن میں ڈفرینس ہو جاتا ہے. بعض افراد ہیں, ابھی ہم جہاں پہ ایک گاؤں میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے تو میں نے یہی سوال ان سے کیا تھا تھوڑا سادہ انداز سے. تو میں نے جوان سے پوچھا, میں نے کہا آپ فرش اعظم پہ کیوں آئے, کل میں نے آپ کو مجلس میں نہیں دیکھا تھا, آج دوسری مجلس میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس فرش اعظم اس لیے آیا ہوں, ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا وہاں مجلس کے اندر انہوں نے جنریٹر کا اہتمام کیا, وہاں پنکھے چل رہے ہیں. تو میں نے کہا میں مولانا کی مجلس بھی سن لوں گا تو میری جب تک لائٹ بھی آ جائے گی, جب تک مجلس ختم ہوگی. تو فوراً دیکھا کہ اچھا آنے کا محرک, اس کو محرک اردو میں کہتے ہیں, عربی میں
محرک یا موٹیویشن؟ کس چیز نے موٹیویٹ کیا ہے؟ وہ لائٹ نہ ہونے نے موٹیویٹ کیا ہے. اچھا فرش اعظا کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا پیغام لینا. لیکن ابھی اس کو حسین ابن علی کا پیغام لینا فرش اعظا پر نہیں لایا ہے. یہ وہ ڈفرنس ہے. اگر اس کو فرش اعظا پر ثواب لے کر آیا ہے تو یہ اس کی موٹیویشن تھی, اس کا ٹارگیٹ نہیں ہے. ثواب فرش اعظا کے علاوہ اور بھی کسی چیز سے لیا جا سکتا ہے. کربلا قبلہ ثواب نہیں ہے, کربلا قبلہ شعور ہے. اگر اپنے شعور میں اضافہ کرنا ہے تو حسین ابن علی کے پاس آ جاؤ, تو کربلا آ جاؤ. بس یہ ڈفرنس ہر عمل کے اندر ہوتا ہے. یہ عمل کی موٹیویشن کیا تھی, کیوں آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ اچھا آپ عمل کر رہے ہیں تو ٹارگیٹ کیا ہے. تو پاسبل ہے کہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہو. ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دیکھیں. ہم نے عزاداری اور کربلا کے اندر اس ڈفرنس کو بہت دیکھا ہے. ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ سیدہ خوش ہوں گی, سیدہ چاہتی ہیں ان کے بیٹے کا ذکر ہو. میری موٹیویشن یہ ہے. اب اس سے اچیو کیا کرنا ہے وہ سوسائٹی میں اچیو نہیں ہو پا رہا ہے, وہ چینج نہیں آ پا رہا ہے, وہ حسینی لائف اسٹائل سوسائٹی میں نہیں آ پا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنی نگاہ کربلا کے بارے میں چینج کرنی پڑے گی. اپنا ویژن, اپنی سائٹ کربلا کے بارے میں, جس نگاہ سے میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں, ثواب حاصل کرنا, سیدہ کے دل کو خوش کرنا, یہ فرش اعظا پر آنے کے ٹارگیٹس ہیں. لیکن یہ وہ پرائمری ٹارگیٹ نہیں ہے جس کے لیے سید الشہداء نے مکہ چھوڑا تھا, مدینہ چھوڑا تھا, قبر رسول چھوڑی تھی. اگر یہ راز سمجھ میں آ گیا تو حسینیت سمجھ میں آ جائے. تو وہاں پر یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہت لائٹ بنا کر کوشش کر رہا ہوں اس کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی کو جس کو اقبال نے جیسے کربلا کو دیکھا ہے. خدا شاہد ہے اس کے پیچھے روایات بھی موجود ہیں, اقبال کے شعر بھی موجود ہیں, یا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں نے دیکھا کہ انہوں نے کربلا کو کیسے دیکھا. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو فقط فرش اعظا نہیں دیا, میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ ذہن میں رکھیے گا, امام خمینی نے عرش اعظا بھی دیا ہے. حسینیت کا سسٹم بھی اپنی سوسائٹی کو دیا ہے, حسینیت کا ایجوکیشن سسٹم بھی دیا ہے, حسینیت کا تعلیمی نظام بھی دیا ہے, حسینیت کا اقتصادی نظام بھی دیا ہے, حسینیت کا سماجی نظام بھی دیا ہے, حسینیت کی سوسائٹی بھی دی ہے. فقط فرش اعظا نہیں دیا, عرش اعظا بھی دیا, تاکہ سسٹم اوپر سے بھی حسین کا ہی ہو. یہ حسینی طرز زندگی سے پاسبل ہے. اب اس دل کے اندر اگر وہ غم حسین آئے گا تو حسینی طرز زندگی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے گا. چونکہ قلب کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ القلب حرم اللہ, قلب خدا کا حرم ہے, خدا کا گھر ہے. لا تسکن حرم اللہ ہی غیر اللہ, حرم خدا کے اندر, اس دل کے اندر کسی اور کو جگہ مت دینا. بس عزادار جو غم حسین میں عزادار ہے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں گاڑیوں کی محبت ہے تو پھر یہ دل نہیں رہتا, یہ گاڑیوں کا شو روم بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر پیسوں کی محبت ہو تو پھر یہ دل نہیں رہتا, یہ بینک بن جاتا ہے. اگر اس کے دل میں غذاؤں کی, لذتوں کی, پھل فروٹ اور ان چیزوں کی محبت ہو, یہ دل نہیں رہتا, سبزی منڈی بن جاتا ہے. بس حسین اس بینک کو دل بنانے کا کارخانہ ہے, اس سبزی منڈی کو دل بنانے کا کارخانہ ہے, اس شو روم کو دوبارہ دل بنانے کا کارخانہ ہے. حسین اس حرم اللہ سے, خدا کے گھر سے غیر خدائی چیزوں کو نکال کر الہی چیزوں سے دل کو بھر کر اس دل کو ایسی عزا دیتے گئے کہ اسے حقیقی عزادار بنا دیتے. یہ وہ پرپس ہے. اور اگر اس دل کے اندر حسین کا وہ غم آ جائے جو کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ, کہ حسین کس غم میں عزادار ہیں, تو حسین کو نکال رکھا ہے. پھر اس عزادار کو اپنی لائف کے اندر آبجیکٹو مل جاتا ہے کہ پھر اس کی عزاداری 2 مہینے 8 دن کی نہیں, ساری زندگی کی ہوتی. پھر زندگی میں عزاداری نہیں ہوتی, پھر عزاداری میں زندگی ہوتی ہے. عزاداری میں زندگی, پھر پورے سال کا عزادار ہے. اور جب یہ لائف اسٹائل آئے گا, کیوں یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, یہ فیزز ہیں, بعثت, غدیر, عاشورہ, غیبت اور ظہور. یہ 5 چیزیں آپ کی اسلام شناسی کے اندر بہت مشکل حل کرے گی. 5 فیزز ہیں اسلام کے, جس کے ہم ابھی 4تھ فیز کے اندر, ہم زمانے غیبت میں, غیبت کے فیز میں. اور ان فیزز کا بیچ میں جو حصہ ہے
ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر فیز آئندہ آنے والے فیز کے لیے تیار کرتا ہے. بعثت امامت کے لیے تیار کرتی ہے, غدیر عاشورہ کے لیے تیار کرتا ہے, عاشورہ غیبت کے لیے تیار کرتی ہے اسدان, اور غیبت ظہور کے لیے تیار کرتی ہے. لیکن جب غیبت وہی نظر آئے کہ جیسے وہ ہے, جب ظہور وہی نظر آئے کہ جیسے وہ ہے, ظہور کسی شخص کا فقط پردے سے باہر آنا نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم کا معاشرے میں ظاہر ہو جانا ہے. ظہور فقط ایک شخص کا ظاہر ہونا نہیں ہے بلکہ ایک لائف سٹائل کا معاشرے میں ظاہر ہو جانا ہے. اور ظہور کی وجہ بھی وہی جو میں نے کہا, جیسی ہے ویسی نظر آئے. ابھی ہم پوچھتے ہیں غیبت کیوں ہوئی تھی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں, ظہور کیسے ہوگا, کچھ نشانیاں ہیں, بعض ظاہر ہو چکی ہیں, بعض ہونی ہیں, بعض نے کہا بعض نشانیاں 10 دفعہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں. ظہور نشانیوں کی وجہ سے نہیں ہوگا, جب ظہور ہوگا تو نشانیاں ہوں گی. ظہور اسی دلیل سے ہوگا کہ جس دلیل سے غیبت ہوئی تھی. اگر غیبت نشانیوں کی وجہ سے ہوئی ہوتی تو ظہور بھی نشانیوں کی وجہ سے ہوتی. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. چونکہ غیبت نشانیوں کی وجہ سے یا علامتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ میری نگاہیں فقط علامتوں پر ہوں, نشانیوں پر ہوں. ظہور ہوگا تو یہ نشانیاں ہوں گی, نہ کہ ظہور ان نشانیوں پہ رکا ہوا ہے, بلکہ غیبت جن وجوہات کی وجہ سے, جن ریزنز کی وجہ سے, جن دلائل کی وجہ سے ہوا تھا کہ لوگوں کو چیزیں ویسی نظر نہیں آ رہی تھیں جیسی وہ حقیقت میں تھی, تو پھر غیبت معصوم ہو گیا. لوگ امام کو امام نہیں دیکھ رہے تھے, لوگ کسی اور کو حاکم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, لوگ کسی اور کی حکومت میں زندگی گزارنے کو پسند کرتے تھے, لوگ سیدہ کے بیٹے کو منصب اقتدار پر پہنچانے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ اس کی منزلت نہیں جانتے تھے, اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے. اسی معرفت کو حاصل کرنا عاشورہ میں حسین قیام کر رکھے گئے. اسی معرفت کو حاصل کرنا زمانہ غیبت میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ عدم معرفت کی وجہ سے غیبت امام ہوتی ہے تو اسی معرفت کی وجہ سے ظہور ہوگا. بس حسینیت اسی شعور, اسی معرفت, اسی آگاہی کے لیے, اس لیے حسین مہدی کے لیے بھی کشتی نجات ہے. حسین مہدی برحق کے لشکر کو حسین آگے سے لیڈ کر رہے ہیں. یہ 40 ظہور کے لیے حسین ابن علی کا میدان میں آ جانا ہے. میں مہدی کے لیے انصار تیار کرتا ہوں, میں مہدی کے لیے اس سویلائزیشن کو انشاءاللہ میں 6 یا 7ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 40 ایک جدید اسلامی تمدن کی حیثیت سے, 40 ایز اے نیو اسلامک سویلائزیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو نیو ورلڈ آرڈر یا اس کے مقابلے میں ویسٹرن سویلائزیشن نے جو اپنے لیے ایک ایم, اپنے لیے ہدف قرار دیا تھا, اور 40 ظہور اسی اسلامک نیو اسلامک سویلائزیشن کی طرف کن فیچرز اور کن کوالٹیز اور کس کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے بڑھ رہا ہے, وہ انشاءاللہ اس کے مقام پہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. بس اس نگاہ سے کربلا کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ہر روز جیسے آج معرفت کے اوپر اور غم کے اوپر, عزا کے اوپر, یہ ایک فیچر ہے جو کہ لائف اسٹائل سے قریب کرتی ہے, اس لائف اسٹائل کے اندر لے کر جاتی ہے. یہ فیچرز سمجھتے سمجھتے ہم حسین کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے. کوشش بندہ حقیر کی یہ ہے کہ جتنے یہ محرم کے دن گزرتے چلے جائیں, جتنا آپ یہ وقت فرش عزا پر دینا آئے ہیں, میں آپ کے ساتھ مل کر حسین کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہوں. 8 محرم کو 9 محرم کو ہم احساس کریں کہ حسین کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ فرش عزا ہمیں حسین کی کشتی کی دہلیز سے کشتی حسین میں سوار کرواتے ہیں. 2 محرم حسین کربلا آ گئے. یہ کاروان جو کوفہ کی جانب جا رہا تھا, جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے, حسین نے کہا میرا نمائندہ, میرا سفیر, جس معاشرے کے اندر
معصوم امام کے غیر معصوم نائب کی قدردانی نہ ہو، اس معاشرے میں معصوم امام ظہور نہیں کرتا۔ حسین نے اپنا رخ کربلا کی جانب کر لیا، اور جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا ایک زمین پر آئے حسین کے قدم رک گئے، اور جب حسین کے قدم رک گئے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا ماریا، کہا اور نام بتاؤ، اور اس کا کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات۔ ارے کہا کسی اور کو اس زمین کا کوئی اور نام آتا ہے؟ ایک آواز مجمع سے آئی، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا سننا تھا، کہا اپنے کاروان سے کہا یہی ٹھہر جاؤ، یہی رک جاؤ، ارے یہ وہی مقام ہے جس کا مجھے بتایا گیا تھا۔ اب حسین کی وہ بہن جو ناقے پہ سوار تھی کہا ارے بھیا، ارے چلتے چلتے اس مقام پر رک کیوں گئے؟ ارے کہا ارے بہن کیا بابا نے نہیں بتایا تھا؟ ارے حسین، ارے وہ حسین کا یہ وہی مقام ہے جو بابا علی نے بتایا تھا کہ وہ مقام ہوگا، ارے جہاں پر ارے شش ماہی سے لے کر حبیب ابن مظاہر ذبح کر دیا جائے گا۔ ارے دو محرم کو جب پہنچتے ہیں، ارے خیمے لگانے کا حکم دیتے گئے اور کہتے ہیں یا خیمے لگائے جائیں یا سامان اتار لیا جائے۔ اب جب دیکھا تو دشمن نے کہا کہ خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے، ارے نہر کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ عجیب منظر ہے۔ اب عباس کو قیس آتا ہے، حسین جاتے گئے زینب کے پاس، کہتے ہیں ذرا ہو سکتا ہے عباس کو اندر لے لیا جائے۔ ارے عباس سے کیسے گوارا ہو؟ تو محرم کو حسین کہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائے، نہر کے کنارے سے ہٹا کر خیمے کو کہیں اور لگا دیا جائے۔ حسین کے دو اصحاب کا ذکر آج مجھے کرنا ہے، ایک حبیب کا اور ایک سعید کا۔ یہ بڑے عجیب صحابی حسین ہیں جنہوں نے ظہر عاشور بڑا مارکہ کیا ہے۔ حسین کے ایک صحابی ابو ثمامہ، یہ وہ صحابی ہے جس نے حسین کو ظہر عاشور میں نماز کا وقت یاد دلایا تھا۔ امام کے پاس آتے ہیں، ارے عاشور کا پہر ہو چکا ہے، آدھا دن گزر چکا ہے، گنج شہیدہ شہداء سے بھرتا جا رہا ہے، میں ابو ثمامہ حمدانی میں کہتا ہوں اے امام کیا ممکن ہے؟ ابو ثمامہ سرداوی نے کہا کہ اے امام کیا ممکن ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ لوں؟ ارے حسین سے اس لاچاری میں، ارے حسین سے اس بے سر و سامانی میں، ارے ابو ثمامہ کیا کہہ رکھے گئے؟ ارے حسین نے دیکھا ابھی آذان میں کچھ لمحے باقی تھے، کہا کچھ کلام کر لوں؟ کہا ابو ثمامہ تو جانتا ہے تو کتنا عظیم ہے، ارے تو جو حسین کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، ارے جو تو فرش مصلی کربلا میں مصلی بچھانا چاہتا ہے، ارے ابو ثمامہ وہ تاریخی جملہ کہا ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کا ذکر کیا، قد جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے مسلین میں سے قرار دے۔ ارے حسین نے کہا ہے ابو ثمامہ خدا تجھے مسلین میں سے قرار دے۔ اب جب نماز کے لیے کہا کہ کیا جنگ جاؤ حبیب، پوچھ کر آؤ کہ نماز کی مہلت مل جائے گی؟ اب حبیب جاتے گئے، اشقیہ سے جب سوال کیا تو ایسا جواب ملا کہ حبیب کے چہرہ دیکھ کر حسین سمجھ گئے، حبیب کے ماتھے کے بل دیکھ کر سمجھ گئے کہ مہلت نماز نہیں ملی ہے۔ ارے اے حبیب ہم خاندان صلاۃ سے ہیں، ہم خاندان نماز سے ہیں، ہم کسی وجہ سے بھی نماز ترک نہیں کرتے، اسی لیے میں زیارت میں کہتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے حسین بن علی عجب ظہر کی نماز ہے، ارے عجیب چٹیل میدان، ارے سورج کی تمازار، ارے زخموں کے نشان، ارے تیروں کی باریں، حسین نے تکبیرۃ الاحرام
تاریخ نے نہ ایسا نمازی دیکھا، نہ ایسی نماز دیکھی، نہ ایسا معمول دیکھا۔ ارے کہا سعید اے حبیب کیا ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھ لیں، تم ہماری رکھوالی کر لو، تم ہمارا دفاع کر لو۔ ارے اب جب سعید کھڑے ہوئے، حسین نے تکبیر کہی، اب دشمن نے موقع دیکھ کر تیروں کی بارش کی۔ ارے سعید نے اپنا سینہ ارے حسین کے سامنے کیا، اب تیر آ رہے ہیں، سعید کے سینے میں لگ رہے گئے، حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حیا علی خیر العمل، حیا علی الصلاۃ۔ اب سعید کا سینہ تیروں سے بھر رہا ہے، حسین کی نماز جاری ہے۔ ارے نماز کی فضیلت، ارے حسین نے میدان کربلا میں ارے ان تیروں کی بارشوں میں، اب جب نماز ختم ہوئی نا تو سعید تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب زمین سے گرے گئے، ارے حسین مصلی سے لپک کر سعید کی جانب بڑھتے گئے، ارے سعید کا سر اپنی آغوش میں لے کر کہتے گئے۔ اب سعید نے صدا بلند کی، حل وفیت یا مولا، حل وفیت یا سیدی، ارے کیا مولا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، ارے کیا میں نے اپنی وفا کا امتحان دے دیا۔ ارے اے سعید ایسا امتحان دیا ہے تم حسین کے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو، میں بھی عصر میں آ رہا ہوں، ارے تم تو ظہر پہ جا رہے ہو۔ اب سعید کی شہادت ہوتی ہے، اب حبیب بھی انتظار کر رہے ہیں، اب میں کہوں گا اے مولا اے مولا، ارے ظہر کی نماز تو پڑھ لی، ظہر کی نماز تو ہو گئی، اب لیکن ابھی عصر کی نماز باقی ہے، ابھی عصر کا وقت باقی ہے، ابھی ظہر عاشور ہوئی ہے، ابھی تو سعید موجود تھے، حبیب موجود تھے، زہیر موجود تھے، اکبر موجود تھے۔ ارے عصر عاشور جب آپ اس میدان میں صدا بلند کریں گے، ارے اے آئینہ فرسان الحجاز، ارے اے میرے شیرو، ارے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ زہیر، آئینہ آئینہ سعید، ارے میرے شیروں کہاں سو گئے؟ ارے جب عصر کی نماز ہوگی، ارے کون اپنے سینے کو ارے آگے کر کر سیدہ کے لال کا سینہ بچائے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔